بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے جس کے اندر یہ صفات ہوں کہ وہ لوگوں کی پکار سنے، لوگوں کی مشکلیں حل کرے، بے قرار کو قرار دے، بے چین کو چین دے، مشکل زدہ کی مشکل کو دور کرے؟ کوئی ہے؟ تم بہت کم ہی نصیحت پکڑتے ہو، سب کچھ جانتے ہو کہ اس کائنات میں ہر شے کا اختیار ایک اللہ کے پاس ہے، ایک اللہ کے پاس ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے پیغمبر سے کہلوایا، امام الانبیاء سے کہلوایا، جو اس کائنات میں علی الاطلاق تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اشرف ہیں اور سب سے اعلیٰ ہیں۔ مخلوقات میں کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی انسان نہ آپ کے مقام کو پہنچ سکا ہے اور نہ پہنچ سکے گا۔ کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں تمام ملائکہ کتاریں باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اس روز محشر کے میدان میں تمام ملائکہ، روح الامین جبریل علیہ السلام اور دیگر تمام ملائکہ کتاریں باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ کوئی بات نہیں کرے گا مگر جسے اللہ اجازت دے اور وہ ٹھیک ٹھیک بات کرے۔ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ رب سے گفتگو کیجئے، آپ تمام انسانیت کے والد ہیں، باپ ہیں، آپ رب سے کلام کریں۔ آدم معاذرت کر لیں گے، نوح معاذرت کر لیں گے، ابراہیم خلیل اللہ جیسی شخصیت معاذرت کر لے گی، اسی طرح موسیٰ، عیسیٰ، تمام انبیاء علیہم السلام معاذرت کر لیں گے۔ پھر لوگ محمد رسول اللہ سید ولد آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سید ولد آدم ہیں، آپ خلیل اللہ ہیں، آپ کی رب نے ہر شے معاف کر دی ہے۔ آپ رب سے گفتگو کیجئے، رب کی بارگاہ میں التجا کیجئے، دعا کیجئے کہ رب ذوالجلال حساب شروع کرے، جنت والے جنت میں چلے جائیں، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں، لوگوں کو موقف کے کرب سے نجات مل جائے۔ اس وقت جب کسی کو بات کرنے کی ہمت نہیں پڑے گی تمام مخلوقات میں، اس وقت امام الانبیاء سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اتنا طویل سجدہ ہوگا، اتنا طویل سجدہ ہوگا۔ اس وقت رب ذوالجلال تقدس و تعالی، عظمت کا مالک، عالی شان کبریائی والا تقدس و تعالی اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ایسی ایسی تسبیحات القا فرمائے گا۔ ان تسبیحات کو رب ذوالجلال کے علاوہ اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ ان تسبیحات کے ذریعے امام الانبیاء اللہ کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، شان، عظمت، جلالت بیان کریں گے۔ پھر رب ذوالجلال جب چاہے گا حکم دے گا، ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، اے محمد علیہ السلام، سر اٹھائیے، واسأل تعطى واشفع تشفع، سوال کیجئے عطا ہوگا، شفاعت کیجئے ہوگی۔ تو یہاں بتلانا مقصود یہ ہے کہ اللہ جل وعلا نے ہمیں بتلایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ اس کے باوجود رب ذوالجلال آپ سے کہلوا رہا ہے تاکہ دنیا والے خبردار ہو جائیں، دنیا والے اس بات کو سمجھ لیں کہ اس کائنات کے کسی معاملے میں، اس کون میں، اس دھرتی میں کسی کے پاس ایک ادنا سا بھی تصرف نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس تصرف ہوتا تو محمد رسول اللہ کے پاس ہوتا، لیکن رب نے اپنے پیغمبر سے کہلوا دیا
قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس رب کے خزانے ہیں، میں نہ ہی غیب جانتا ہوں، میں تو وحی کی اتباع کرنے والا ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب نے کہلوایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ پیارے رسول علیہ السلام آپ کہہ دیجئے اے اللہ ہر قسم کی بادشاہت تیرے ہی لیے ہے، تو ہی اس کائنات کا بادشاہ ہے، تو ہی اس کائنات کا حقیقی بادشاہ ہے، تو جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے ملکیت بادشاہت عطا کر دیتا ہے، جب تو مالک چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔